شروع اللہ کے پاک نام سے جس نے دنیا کو ہمارے لیے مسخر فرمایا۔ درود بر آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ یہ دنیا جہاں ہم زندہ ہیں، میں آپ لوگوں کے سامنے بات کر رہا ہوں، آپ موبائل میں میری ویڈیوز دیکھ رہے ہوں گے، جہاں صبح شام بدلتے رہتے ہیں، خوشیاں آتی ہیں، غم آتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، رنگینیوں میں کھو جاتے ہیں۔ تو یہ صرف مادی دنیا نہیں، بلکہ تصوف کی زبان میں اسے عالم ناسوت کہتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سے سالک کی اصل آزمائش شروع ہوتی ہے۔ آج ہم جانیں گے عالم ناسوت کا راز اور سالک پر اس کے اثرات، اور یہ بھی کہ مرشد اپنے مرید کی کیسے رہنمائی یا مدد کرتا ہے اس عالم کو عبور کرنے کے لیے۔ آپ سب کو پتہ ہوگا کہ میری پچھلی ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی کہ عالم ناسوت کیا ہے، عالم ملکوت کیا ہے، عالم جبروت کیا ہے، عالم لاہوت کیا ہے۔ عالم ناسوت میں مختصر سا بتا دیتا ہوں کہ عالم ناسوت وہ دنیا ہے جو جسمانی ہے، جو وجود رکھتی ہے اور مادی ہے، مادی چیز ویسے بھی وجود رکھتی ہے، اور وقت اور مکان کی قید میں ہے۔ عالم ناسوت وقت اور مکان کی قید میں ہے۔ یہ وہ دنیا ہے جہاں انسان اپنی روحانی اصل کو بھول جاتا ہے اور ظاہری رنگوں میں کھو جاتا ہے، لیکن صوفی جانتا ہے، شیخ جانتا ہے، بزرگان دین جانتے ہیں، تصوف سے وابستہ لوگ جانتے ہیں کہ یہی عالم ناسوت وہ پردہ ہے۔ عالم ناسوت وہ پردہ ہے جس کے پیچھے عالم ملکوت، عالم جبروت، عالم لاہوت کے دروازے کھلتے ہیں۔ عالم ناسوت پہلا سٹیپ ہے، پہلا دروازہ ہے، پہلا پردہ ہے ان دوسرے عالم میں جانے کے لیے۔ ناسوت اصل میں اللہ کی طرف ایک راستہ ہے، ایک ایسا راستہ جس کے ہر قدم پر آزمائش ہے، ہر لمحہ ایک سبق ہے۔ جب سالک سلوک کی راہ پر چلتا ہے یا قدم رکھتا ہے تو عالم ناسوت اس کے لیے میدان جنگ بن جاتا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میدان جنگ کیسے بنتا ہے؟ تو سب سے پہلے اس کا دشمن اس میدان میں اس کا اپنا ہی نفس ہوتا ہے۔ خواہشات، شہوات، غفلت اور دنیا کی لذتیں اسے راہ حق سے ہٹانے کی کوشش کرتی ہیں۔ اس سالک پر یا مرید پر تنہائی طاری ہوتی ہے۔ لوگ اس کے انداز کو عجیب سمجھتے ہیں، لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی اس کی غربت کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی بے عزتی کرتے ہیں، کبھی ہر آزمائش دنیا میں جو آتی ہے اس آزمائش اس کا استقبال کرتی رہتی ہے اس دنیا میں۔ لیکن یہ سب ظاہری تکالیف ہیں، یہ تکالیف بھی مادی تکالیف ہیں، انہوں نے ختم ہونا ہے ان تکالیف میں۔ باطن میں لیکن سب ظاہری تکالیف برداشت کرنے کے لیے اسے پھر اللہ پاک باطن میں اس کا جو باطن ہے اس کا باطن نور کے قریب کر دیتا ہے۔ ان سب مراحل میں سالک کا سب سے بڑا سہارا کیا ہوتا ہوگا؟ تو ان سب مراحل میں سالک کا سب سے بڑا سہارا اس کا مرشد ہوتا ہے، اس کا شیخ ہوتا ہے، اس کا پیر ہوتا ہے۔ تو دوستو، مرشد وہ چراغ ہے جو ناسوت کی تاریکی میں روشنی دکھاتا ہے۔ مرشد کے کچھ بنیادی احکام ہوتے ہیں، حکم ہوتے ہیں۔ خاموشی اختیار کرنے کا کہتے ہیں، کم بولنا اور دل کی آواز کو سننا۔ خاموشی اختیار نہ کرنا، کم بولنا اور دل کی آواز کو سننا، کم بولنے کے یہ فائدے ہیں۔ پھر ذکر قلبی، ہر وقت دل میں اللہ کا نام جاری رکھنا۔ آپ کام کر رہے ہوں، خدمت کر رہے ہوں، کہاں پیر کی خدمت کر رہے ہوں، لوگوں کی خدمت کر رہے ہوں، خانقاہ کی صفائی کر رہے ہوں، جہاں اپنا کام بھی کر سکتے ہیں، اپنے کام میں اپنے دل میں اللہ کا ذکر جاری رکھنا۔ اور صدق و اخلاص، ہر عمل اللہ کے لیے کرنا۔ صدق و اخلاص اس لیے مرشد کا حکم ہوتا ہے کہ
کہ میں جو بھی عمل کر رہا ہوں خالص اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ اور پھر حکم دیتے ہیں مرشد کی خدمت، لوگوں کی بے غرض خدمت کرنا، خصوصاً اس میں شامل ہے کہ مرشد کی بھی بے غرض خدمت کرنا، لوگوں کی تو کرنی ہے۔ تصوف کا سب سے جو خوبصورت پہلو ہے وہ تصوف کے ماننے والے محبت کو سب سے آگے رکھتے ہیں، تو لوگوں کی خدمت، بے غرض خدمت کرنے کا بھی مرشد حکم دیتے ہیں۔ اور پھر سب سے بڑا حکم جو ہوتا ہے وہ سجدہ پناہ ہوتا ہے، یعنی اپنی ذات کو مٹا کر مرشد کی رہنمائی میں پناہ فی اللہ کی طرف بڑھنا۔ مرشد کی بات میں صرف علم نہیں ہوتا بلکہ روحانی قوت، فیض اور نقطۂ ولایت چھپا ہوتا ہے۔ جو سالک اپنے مرشد کی راہ پر چلتا ہے تو اللہ اس کو وہ دکھاتا ہے جو ظاہری آنکھوں سے سالک یا مرید نہیں دیکھ سکتا۔ عالم ناسوت ایک امتحان ہے، ایک راز ہے، لیکن اس میں حق کی کنجی ہے۔ سالک اگر صبر، اطاعت اور ذکر کے ساتھ ساتھ مرشد کی دکھائی ہوئی راہ پر چلے تو عالم ناسوت اس کے لیے عالم قرب بن جاتا ہے۔ دوستو، اپنے مرشد، شیخ، پیر پر بھروسہ رکھیں اور ناسوت کی اس دن میں دل کے چراغ جلائیں۔ آخر میں ایک شیخ مجھے یاد آیا، اس موضوع پہ ہی ہے کہ عشق کرنا ہے تو خدا سے کر، عشق کرنا ہے تو خدا سے کرو، نہ خطرہ ہے جدائی کا، نہ خطرہ ہے جدائی کا، نہ غم ہے بے وفائی کا۔ ویڈیو کا اختتام اس خوبصورت بات کے ساتھ، ہدایت ان کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے جو ہدایت کے طلبگار ہوں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔